اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جاگنا ہے جاگ لے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. میرے بھائی حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. 4 دن کی زندگی پہ نہ اتنا غفلت سے چل، یہ راستہ ہے چل چلاؤ کا، غافل ذرا سنبھل کے چل. مہیا جس کے ساواں ملکی اور مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گئے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، نہایت عزت آبرو کے لائق معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، یہ تیسرا جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے جو آپ کے سامنے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، نصیحت کے حوالے سے. جو اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا میرے پیارے صحابی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے آنے سے پہلے پہلے. تیسری نصیحت عرض کر رہا تھا
ٹائم کی قلت کی وجہ سے بات کو راستے میں چھوڑا تھا، آپ کو یاد ہوگی بات۔ یہ سبق یاد کرتے رہیں۔ پہلی نصیحت اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی کو کی، بھائی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوسری نصیحت صحت کو بیماری آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ تیسری نصیحت عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِ، دولت کو، مال کو، فراوانی کو، عیش و عشرت کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے پہلے۔ غربت میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ دعوت، نہ قربانی، نہ عمرہ، نہ حج، نہ اچھا کھانا، نہ اچھا پینا، نہ کسی کے ساتھ تعاون، نہ کسی کے ساتھ معاونت، نصرت، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دولت ہی ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کو اللہ نے عطا کی، اور پھر اس دولت کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق استعمال کیا، یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، پوری خلائق کتنی ہے کوئی نہیں جانتا، آدم سے لے کر قیامت آخری انسان کے آنے تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے اور پیروں کے بل کھڑے ہوں گے، پیروں دے بھال کھڑے ہوں گے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد، کسی انسان مرد عورت کو یہ جرت نہیں ہوگی، یہ اجازت نہیں ہوگی وہ اپنے پاؤں کو ہلا سکے، یا دایاں اٹھائے بایاں رکھے، بایاں اٹھائے دایاں رکھے، جرت تک نہیں ہوگی۔ لا تزالو، استغفر اللہ۔ کب تک؟ حتیٰ یسأل عن اربعین او خمس، جب تک مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ چل نہیں سکے گا، نہ چلنے کی اجازت ہوگی۔ پہلا سوال عن عمرہ، یہاں بات چل رہی تھی کہ میرے بندے عمر بہت بڑی نعمت ہے، عمر زندگی بہت بڑی نعمت ہے، کہاں اس کو تو خرچ کر کے آیا، کہاں ضائع کر کے آیا، کہاں اس کو برباد کر کے آیا، عمر کے بارے سوال ہوگا۔ خوش نصیب وہ نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاری، دنیا میں بھی عزت پائے گا اور قیامت کو عظیم ترین عزت پائے گا۔ کیا؟ لوگ پریشان ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا۔ دعا فرما اللہ مجھے اور آپ سب کو اس جماعت میں شمال فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کے رسول کی، اللہ اکبر، امت کا نوجوان انسان جس نے اپنی عمر کو ضائع نہیں کیا۔ اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے، جوانی بھی تو نعمت ہے نا۔ اللہ، جوانی کی قدر پوچھنی ہے، قیمت پوچھنی ہے تو بزرگوں سے پوچھو، بوڑھوں سے پوچھو، کمزوروں سے پوچھو جوانی کیا چیز ہے، وہ بتائیں گے آپ۔ اگر آپ نے جوانی کا جائزہ لینا ہے، بوڑھوں کے پاس بیٹھو، بوڑھوں سے ہم کلام ہو، بوڑھوں کو دیکھو کیسے چل رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا جوانی کیا چیز ہے۔ دوسرا سوال جوانی کے بارے، تفسیر کا وقت نہیں ہے، ٹائم بہت ضائع ہو چکا ہے، صرف آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے 12:55 میں شروع ہو، لیکن نہ آپ کے نہ آنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سوال جوانی کے بارے اور تیسرا سوال ہوگا علم کے بارے۔ حیرانگی اس بات کے، گھر میں پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، بھئی اذان سن کر اگر آ جاؤ تو اس میں گناہ کیا ہے؟ اگر آپ پہلی اذان پہ نہیں آتے دوسری اذان پہ آ جاؤ، میرا خون بڑھ جائے گا، میں موٹا ہو جاؤں گا،
میرے اندر کوئی سپٹ بھری جائے گی؟ اب بھائی تمہارا فائدہ ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ ایک قدم کی 10 نیکیاں، پہلے آؤ گے اونٹ کی قربانی سے ثواب ہے، پھر گائے کا، پھر بکرے کا، پھر مرغی کا، پھر انڈے کا۔ میرا کیا ہے، میں تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا جب زندگی ہے۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، یہ فقیر بھی کھڑا ہوگا انشاءاللہ، یہ مسجد کا نقشہ سامنے اللہ کرے گا اور تجھ سے سوال کرے گا اللہ تعالی۔ جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی رہی؟ آپ کے دور میں تو ایک اذان ہوئی ہے نا، بس وہی اذان ہے۔ معنی یہ کہ اس اذان سے پہلے آنا مسلمان کا ضروری ہے۔ اذان تو ایک ہی ہے نا، یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غفلت سستی کی وجہ سے شروع کی تھی۔ لوگوں میں اس وقت سے سستی شروع ہوئی اور بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ پتہ چلے گا اس دن انشاءاللہ، یہی ٹوپی، یہی اینک، یہی سٹول، یہی مسجد کا رنگ۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے قرآن نہیں سنا تھا کیا؟ اللہ کے قرآن نے کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان سن لو، جمعے کی آواز کانوں تک پہنچ جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا، امر کا صیغہ ہے، جلدی آؤ، وذروا البیع، کام کو چھوڑ دو، گھر کو چھوڑ دو، دھندا چھوڑ دو، دکانداری چھوڑ دو، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، میں اللہ آسمان پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میری گواہی ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارا آنا، جلدی آنا تمہارے لیے بیٹھا بہتر ہے، تمہارے گھر بیٹھنے سے، تمہاری دکان کو آباد کرنے سے، تمہارے کاروبار کو چلانے سے، تمہاری عادت سے یہ یہاں آنا بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلے آنے والے کو کیا ملتا ہے، دوسرے نمبر والے کو کیا ملتا ہے، تیسرے نمبر والے کو کیا ملتا ہے، چوتھے نمبر والے کو کیا ملتا ہے، پانچویں نمبر والے کو کیا ملتا ہے، ان کنتم تعلمون، نہیں جانتے اب یہ بات؟ سب جانتے ہیں۔ چپ، کوئی جواب نہیں ہوگا، کہے گا اللہ میں تو سب سے پہلے آتا تھا، سب سے پہلے، اور پہلی سب میں بیٹھتا تھا۔ سب باتیں اللہ پوچھنے کے بعد اللہ کہے گا کذبتا ظالم، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو پہلی اذان کے وقت تو ہلا نہیں، تو نے غسل نہیں کیا، دوسری اذان ہو چکی ہے تو ابھی تیری تیاری نہیں ہوئی، تو آیا نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ وہاں اللہ یہ نہیں کہے گا اس کے پڑوسی ملک وید بخش کو بلاؤ، ملک عبدالحکیم کو بلاؤ، ملک دوسرے عبدالحکیم کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، ہاں بھی اللہ ان سے پوچھے گا بتائیے پہلی اذان کے وقت آتا تھا؟ نہیں، وہاں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، میرے رب کا قرآن کہتا ہے، کون گواہی دے گا تیرے بارے؟ اور اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، الیوم نختم علی افواہہم، جس زبان سے جھوٹ بول رہا تھا اللہ میں سب سے پہلے آنے والا تھا، پہلے سب میں بیٹھنے والا تھا، اللہ کہنے کا تو جھوٹ بول رہا ہے، زبان پر مور لگ جائے گی، ٹھپا لگ جائے گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ،
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہاتھوں سے اللہ پوچھے گا، او میرے بندے کے ہاتھوں، جی رب جلیل بتاؤ تم، پیروں تم بتاؤ، آنکھوں تم بتاؤ، کانوں تم بتاؤ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ ظالم جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اذان سن کر ٹس سے مس میں نہیں ہوتا تھا ظالم۔ میرے بھائیو، خدا را خوف کھاؤ، خدا را خوف کھاؤ۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، یہ لکھائی پڑھ رہے ہو جامع مسجد باب الاسلام، یہی سٹول ہوگا انشاءاللہ قیامت کے دن۔ عبداللہ کی یہی ٹوپی ہوگی، یہی 2 مائک لگے ہوں گے، یہی مسجد کا نقشہ ہوگا۔ تو اور میں رب کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ پوچھے گا بتا، پتہ اس وقت چلے گا۔ دنیا میں انسان ڈنڈی مار جاتا ہے، قیامت کو ڈنڈی ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ دوسرا سوال کرے گا، تیسرا سوال کرے گا علم کے بارے۔ مولانا پھنس گئے، مولانا ولا مولانا خطیب پاکستان، جس کے نہ آنے پر سارے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ سوال کرے گا، ماذا عمل فی، او میرے قرآن کے عالم، میرے پیغمبر کے فرمان کو جاننے والے، جی رب جلیل کیا کر کے ہے؟ وہ کہے گا، مولانا فرمائیں گے، اللہ میں لوگوں کو سناتا رہا، سنتا رہا، لوگوں کو پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، او بڑے لمبے جناحوں والے، او بڑی لمبے شلواریں والے، جبے والے، جھوٹ بول رہا ہے تو۔ تیرا وعد اس لیے تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، تیری تقریر اس لیے تھی کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اللہ اکبر، نیت تیری صحیح نہیں تھی۔ وہاں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں بھی انسان کے اپنے اعضاء بولیں گے۔ دوسرے مقام پہ قرآن کا لفظ ہے، پڑھے لکھے جو بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ کر صاحب قرآن جی آئے تھے نا، آپ بڑے کھڑا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، انسان کا وجود اس کا گواہ ہوگا، وہ خود گواہی دے گا۔ چوتھا سوال نبی کائنات فرماتے ہیں، ان مالہ، مال کے بارے سوال ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ بندے دولت والے، جی رب جلیل دولت کیسے اکٹھی کی تھی، کہاں خرچ کر کے آیا؟ اللہ میں نے وہاں وہاں خرچ کی جہاں تیرا حکم تھا، تیرے نبی نے فرمایا، میں خرچ کرتا رہا اپنی دولت کو۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت یہ تھی لیقال انہ جواد، یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا رحم دل ہے، نیت تیری یہ تھی، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، تیسری نصیحت اللہ کے پیغمبر کی، اب تفسیر کے وقت نہیں ہے، دولت کے بارے سوال ہوگا، دولت کہاں کیسے کمائی، کس طرح کمائی، کہاں کہاں خرچ کرتا رہا۔ اللہ اکبر، نبی کائنات فرماتے ہیں، میری امت کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 2 قسمیں، کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں۔ اللہ اکبر، جنہوں کو اللہ نے دولت اتنی دی ہے، کھانے میں سکون، پینے میں سکون، رہائش میں سکون، آنے جانے میں سکون، اپنے گھر میں ہے تو اے سی کمرے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں موسم کے مطابق، گاڑیاں ہیں تو اے سی ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، 7 غلام ہیں جوتی اٹھانے والے۔ اللہ اللہ، دنیا کے اندر اس کو اتنی اللہ نے فراوانی دی ہے، سکون ہی سکون ہے اس کو۔
میں تیسرا جمعہ ہے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لیکن ترجمہ نہیں سنا سکا ابھی تک، ٹائم ہی تھوڑا ہوتا ہے. دل چاہتا ہے کہ اس آیت کے مطابق تھوڑا سا اشارہ آپ کو سناؤ کر دو. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَہْلِیکُمْ نَارًا، اپنی بیوی کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ، آل کو بچاؤ. اللہ کس چیز سے؟ نارا، آگ سے. کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوگا یا پتھر ہوگا. استغفر اللہ، الیاذ باللہ، اللہم احفظنا من عذاب الدنیا وعذاب الآخرہ. آؤ جہنم کا تھوڑا سا ایسے نقشہ سامنے رکھ دوں بالکل قلیل بات میں، اور جنت کا بھی تھوڑی سی رمک چمک. جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ نبی کائنات فرماتے میری امت کا وہ انسان جس کو پوری زندگی سر کا درد نہیں ہوا، بال کا درد نہیں ہوا، عیش ہی عیش ہر حوالے سے، لیکن تھا اللہ اس کے رسول کا نافرمان، تھا اللہ اس کے رسول کا نافرمان. نبی کائنات فرماتے ہیں اللہ بلائے گا فرشتوں کو، او میرے فرشتوں، جی رب جلیل لے جاؤ اس میرے بندے کو، اس کو لے جاؤ. جہنم میں نہیں ڈالنا، جہنم میں دھکا نہیں دینا، گیرنا نہیں ہے، لے جاؤ جہنم کے دروازے پر کھڑا کر کے واپس لے جاؤ بس. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا. اس لیے آمنہ کے لال فرماتے ہیں میری پیاری امت کے لوگوں، ہر مغرب کی نماز کے فرضوں کے بعد، ہر صبح کی نماز کے فرضوں کے بعد 7 بار کہا کرو اللہ کے بارگاہ کے اندر اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ میں جہنم سے محفوظ فرما. یہ بھی نہیں آتے، یہ تو آسان لفظ ہے نا، پر بیٹھے کون؟ مولانا ابھی دائیں طرف سلام بس پھیرنے والے ختم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت صاحب جوتا پہن رہے ہوتے ہیں. ذکر کون کرے، ذکر کون کرے؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. نبی کائنات فرماتے ہیں فرشتے پکڑیں گے، اس کو لے جائیں گے، کھڑا کر کے واپس لائیں گے. اللہ سوال کرے گا میرے بندے بتا دنیا میں تیری زندگی کیسے گزری، کیسے رہا تو؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم احفظنا من عذاب الدنیا وعذاب الآخرہ. وہ عیش پرست انسان کہے گا اللہ میں تیری دنیاوی زندگی کے اندر ایک لحظہ بھی، ایک ساتھ بھی، ایک آنکھ کے جھپکنے کے مطابق بھی مجھے سکون نہیں ملا. یہ ابھی جہنم میں نہیں گیا، جہنم گیٹ میں جانے تک 70 سال کی اس کا عیش، 70 سال کا سکون، 100 سال کی فرمایا کہ فراوانی بھول جائے گی صرف خالی جہنم کو دیکھنے کے حوالے سے. اس جہنم کے بارے قرآن کہتا ہے ہر وقت ہر گھڑی قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، نارا، دہکتی ہوئی آگ سے، بلتی ہوئی آگ سے، جلتی ہوئی آگ سے. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ ہے جہنم کا تھوڑا سا نشانہ آپ کے سامنے کیا ہے. جنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کائنات فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا لاؤ میرے بلال کو پیش کرو. سنیے نا زندگی بلال کی، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا. کیوں؟ قصور کیا تھا؟ وہ کہتا تھا اللہ احد، اللہ ایک ہے، داتا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، دینے والا ایک ہے، لینے والا ایک ہے. یہ اس کا عقیدہ تھا. اس عقیدے کی بنا پر اس کو اتنی سزا ملتی تھی کہ آگ کے انگاروں پر گھسیٹا جاتا رہا. لاؤ میری بندی آسیہ کو، ہائے ہائے، فرعون نے نہ لٹا کر جلادوں کو بلایا، زمین پر رکھو اور ہاتھوں کی تلوی لمبی لمبی میخیں لگاؤ. میخیں لگ رہی ہیں،
پاؤں میں میخیں، ہاتھوں میں میخیں، وجود میں میخیں، اور اللہ کو اس بندی کا ایمان اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اور قیامت تک رہنے والی لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو ایک واعظ بنا دیا، نصیحت بنا دی۔ بلکہ آسمان سے حکم آیا، میرے پیغمبر میری ایک بندی تیری امت سے پہلے گزری ہے، اپنی امت کے لوگوں کو اس کی مثال سناؤ۔ ہے کیا نا؟ کیا حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اے میرے پیارے پیغمبر فرعون کی بیوی کی مثال سناؤ اپنی امت کے لوگوں کو۔ اللہ جو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو چکی تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جلاد میخیں ٹھوک رہا ہے، جلاد میخیں لگا رہا ہے، اور وہ اللہ سے ہم کلام ہے۔ یا اللہ ایسا ایمان نصیب فرما۔ آج تو کانٹا لگ جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم، رات کو پانی لیندے ٹھڈا لگ کے نماز چھوڑ دینے سا۔ سویر کی جو بیوی ہے، بعد بیوی نمازنیاں ہونے نا، اون جو بیچاری سختی دی ماری اٹھائے چاہ ملک صاحب اذان تھی جگیے تے کو پڑھاوا نماز، ساری رات میں خجل تھی نہ رہی، میرے کو فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، تے کو نماز دی پئی یہ بھی عورت ہے، یہ بھی مرد ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بی آسیہ، یہ بھی ایک عورت ہے، ہاتھوں میں میخیں ہیں، اللہ سے مخاطب ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجی من القوم الظالمین۔ اللہ مجھے ظالم فرعون سے بھی نجات عطا فرما، اور ظالم قوم سے بھی نجات عطا فرما، اور میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ اور یہ وہ آسیہ ہے جس کے گھر کو آمنہ کے لال معراج کی رات آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، یہ محل آسیہ کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا، یہ جنت، بلاؤ میری بندی آسیہ کو، بلاؤ میرے بندے میرے غلام بلال کو، بلاؤ میری بندی زمیرہ کو، استغفر اللہ، جس کو بڑی سختی کے ساتھ جس کو شہید کیا گیا، اللہ جس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے فرشتوں میرے اس بندے کو بھی لے جاؤ، اس بندیوں کو بھی لے جاؤ، جنت کے اندر نہیں جانے دینا، جنت کے تھوڑی سی رمک چمک دکھا کے واپس لاؤ۔ وہ لے جائیں گے بلال جیسے، زمیرہ بی بی جیسے، بی بی خنسا جیسے، بی بی آسیہ جیسی عورت جب واپس آئیں گی، اللہ پوچھے گا میرے بندے سنا زندگی کیسے گزری؟ بلال بتا زندگی کیسے گزری؟ کہے گا اللہ میری زندگی دنیا کی ایسی سکون اور ایسی محبت والی، ایسی بہترین گزری، میں نے اس زندگی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دیکھی۔ یہ ہے جنت، چاہیے؟ ہائے ہائے، یہ ہے جنت، وہ ہے جہنم۔ ساری زندگی کا عیش 1 سیکنڈ میں ضائع ہو گیا، اور ساری زندگی کی فرما کے تکلیف 1 سیکنڈ میں اللہ نے ختم کر دی۔ اب تیری مرضی ہے، جنت کی تیاری کر تیری مرضی، جہنم کی تیاری کر تیری مرضی۔ عرض کر رہا تھا اللہ قربان جاؤں، چوتھی نصیحت وفراغ کا قبل شغالے کا، او میرے پیارے صحابی، فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے
اس کو غنیمت سمجھو. ایک بندہ آزاد ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے، یہ نعمت ہے نا اللہ کی. سارا دن اس کو اللہ نے ٹائم دیا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، رات دن تلاوت کرے کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کرے، صبح کو تہجد پڑھے کر سکتا ہے، یہ کام ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ساری زندگی اس نے ضائع کر دی چلنے پھرنے پہ، وہاں بیٹھا، اس دکان پہ، اس گھرانے پہ، اس ڈیرے پہ، اس گھر میں، وہاں پھر پھرا کے زندگی برباد کر دی. آمنہ کے لال فرماتے میرے پیارے صحابی، مصروفیت سے آنے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پانچویں نصیحت، وحیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے. آپ نے جو کچھ کرنا ہے زندگی میں کرنا ہے نا. موت کے بعد انسان کی تیاری کرے گا؟ نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا موت آنے سے پہلے جو کچھ اپنے آخرت کے لیے کرنا ہے وہ پہلے کر لو. موت کے بعد آپ تیاری نہیں کر سکتے، نہیں کر پائیں گے. یہی دنیا کی زندگی ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، اور موت وہ چیز ہے جو برحق ہے، اس سے کوئی آدمی بچ سکتا. کسی کہنے والے نے کہا ہے نا، الموت قدن کل نفس شاربوا والقبر باب کل نفس داخلوا. موت ایک آب خورا ہے، ایک پیالہ ہے جو ہر منہ کے ساتھ لگنا ہے، کوئی اس سے نہیں بچے گا. اللہ کے پیغمبر جیسے دنیا سے چلے گئے، باقی کون ہے؟ باقی کون بچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. نبی کائنات جیسی ہستیاں دنیا سے چلی گئی، اور کون بچ سکتا ہے؟ آخری بات بڑی قابل غور، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء کو جب قبر میں اتار کر واپس جا رہے تھے تو کائنات کی روحانی ماں دیکھ رہی تھی لوگوں کا آنا جانا، اور آنکھوں میں آنسو ہیں. جب دیکھا کہ فلاں آ رہا ہے، کائنات کی روحانی نے آواز ماری، انس، اللہ اکبر. وہ رک گئے. مجھے یہ بتاؤ، آپ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے حکم پر جانیں قربان کر دیتے تھے، مال قربان کر دیتے تھے، بیویاں قربان کر دیتے تھے، اولاد قربان کر دیتے تھے، وطن آپ نے قربان کر دیا، آپ نے زندگی قربان کر دی، تو آپ نے کیسے جرت کی ایسے پیغمبر کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفن کر اوپر مٹی ڈال کر آئے ہو؟ تو چیخ نکل گئی انس صحاب رسول کی، چیخیں نکل گئی. اماں، کائنات کے انبیاء کی مائیں جو ہیں یہ امت کی روحانی مائیں ہیں، بیوییں جو ہیں کائنات کی انبیاء کی جو بیوی ہیں یہ روحانی مائیں ہیں امت کے لیے. چیخیں نکل گی صحابہ کرام کی، اللہ اکبر. اماں، جب ہم مٹی ڈال رہے تھے جگر پھٹتے تھے، لیکن کیا کرتے، رب کا فیصلہ ہے، ماننا پڑتا ہے. اس نقشے کو ایک اللہ والے نے بڑے پیار کے ساتھ اس کو کھینچا ہے. ماں روحانی کہہ رہی ہے، انس، وے انس بلال نبی دیو یارو، تسی نبی کتے چھڑے آئے، ایڈا سونا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے، اتنا حسین چہرہ، ساری کائنات سے بڑھ کر انبیاء، حسین ترین جماعت، انبیاء میں سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول، حسین ترین نبی، تو آپ نے کیسے گوارا کیا؟ جواب سنو اب صحابہ کرام کا. ابھی کہہ رہی ہیں کون؟ روحانی ماں، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا گول گھماندے، پھر دسو کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپاندے. اے سوڑو زاری ذکر نبی تھی، اکھیاں نیر وہاون
ہو لاچار تمامی اگوں تے اے جواب سناون۔ اے روحانی ماں، دل تو نہیں کرتا تھا مٹی ڈالنے کا، پیغمبر کی ذات کو لاد میں اتارنے کا، لیکن اللہ کا فیصلہ اب ہم کیا کرتے، اللہ کا حکم تھا ہم کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ نہیں رہ گیا واسع ساڈے، بات سمجھنے کی ایک آخری بات ہے، کچھ نہیں رہ گیا واسع ساڈے، ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گئے، ہوش حواس گم ہو گئے، بھول گئیاں تقریراں۔ او میرے پیارے صحابی، وحیات کا قبل سکم، قبل موت کا، زندگی کو غنیمت سمجھو، موت آنے سے پہلے پہلے موت آ گئی، نہ نیکیاں ہو سکتی ہیں نہ گناہ ہو سکتے ہیں، اعمال کا کتابچہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 نصیحت کی اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو، دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب بھائیوں کو ان 5 نصیحت پر عملی طور پر تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کا صحیح فکر نصیب فرمائے اور آخرت کی صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔